دوستوں، ڈرامہ سیریل انتخاب کی کہانی کا آغاز ایک بار پھر گھر کی کشیدہ ماحول سے ہوتا ہے۔ زیرون، جو بظاہر ایک نرم دل انسان ہے، وہ ماضی کی تمام تلخ تجربات اور تکلیفوں کو پس پشت ڈال کر موہنی کو ایک اور سنہری موقع دیتا ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ شاید وقت گزرنے کے ساتھ انسان بدل جاتا ہے اور موہنی بھی اپنی غلطیوں کا احساس کر کے سدھر گئی ہوگی، لیکن زیرون کی بہت بڑی غلطی ثابت ہوتی ہے۔ انسان اپنی فطرت آسانی سے نہیں بدلتا اور موہنی کے دل کا کھوٹ اور زہر جو کاتیوں باقی رہتا ہے۔ وہ اس دوسرے موقع کی قدر کرنے کے بجائے ایک بار پھر اپنی پرانی مکرہ چالوں اور سازشوں پر اتر آتی ہے۔ گھر کا سکون جو ابھی بحال ہونا شروع ہی ہوا تھا، موہنی کے روزمرہ کی حرکتوں کی وجہ سے دوبارہ غارت ہونے لگا ہے۔ ایک طرف جہاں موہنی اپنی تباہی خود بلا رہی ہے، وہیں دوسری طرف کہانی کا دوسرے رخ پر مسکان اور ایان کی زندگی ایک خواب کی مانند حسین بن چکی ہے۔ تمام تر طوفانوں، غلط فہمیوں اور مشکلات کا پامردی سے مقابلہ کرنے کے بعد اب ان دونوں کے درمیان محبت، اعتماد اور اپنائیت کی جڑیں بہت گہری ہو چکی ہیں۔ ایان نے نہ صرف زندگی کے ہر میدان میں خود کو ثابت کیا ہے، بلکہ وہ محنت کر کے اپنے پیروں پر کھڑا ہو چکا ہے اور مالی طور پر بھی ایک مستحکم مقام حاصل کر چکا ہے۔ ان دونوں کی خوشیوں سے بھری دنیا کو جب موہنی دیکھتی ہے تو اس کے اندر کا حسد، بغض اور جلن ایک بار پھر بھڑک اٹھتے ہیں۔ وہ یہ برداشت ہی نہیں کر پاتی کہ مسکان اور ایان اتنی پرسکون زندگی کیسے گزار رہے ہیں۔ اس حسد میں مبتلا ہو کر وہ ایک بار پھر سے اس کی ازدواجی زندگی میں زہر گھولنے اور بلا وجہ مداخلت کرنے کی ناپاک کوششیں شروع کر دیتی ہے۔ زیرون کا صبر اور جواب دے جاتا ہے اور ایک بڑا قدم۔ موہنی کی یہ حرکتیں اب زیرون کے لیے ناقابل برداشت بن جاتی ہیں۔ وہ دن رات دیکھتا ہے کہ کس طرح موہنی باز نہیں آ رہی اور گھر کا ماحول ایک بار پھر جہنم بنتا جا رہا ہے۔ زیرون کا صبر، جو پہلے ہی بہت امتحانات سے گزر چکا تھا، اب بالکل جواب دے جاتا ہے۔ وہ یہ تلخ حقیقت تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ موہنی جیسی عورت کو سدھارنا ناممکن ہے۔ غصے اور مایوسی کے عالم میں زیرون ایک آخری، اٹل اور سخت فیصلہ کرتا ہے۔ وہ موہنی کو مزید برداشت کرنے سے صاف انکار کرتے ہوئے اس طلاق دے دیتا ہے اور اپنے گھر سے ہمیشہ کے لیے باہر کر دیتا ہے۔ یہ زیرون کی زندگی کا ایک بہت بڑا فیصلہ ہوتا ہے جو آنے والے وقت میں مزید طوفان لانے والا ہے۔ موہنی کی حکامت آنے کی تسکین اور ایان کا غیر متزلزل کردار۔ گھر سے نکالے جانے اور ذلت کا سامنا کر کے بعد بھی موہنی کا دماغ ٹھکانے نہیں آتا۔ اس کی انا اتنی بڑھ چکی ہے کہ وہ اپنی ذلت کا ذمہ دار بھی دوسروں کو ہی ٹھہراتی ہے۔ وہ سیدھا ایان کے پاس پہنچتی ہے اور ایک بار پھر اپنی کمظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایان کے سامنے محبت کے جھوٹے اور فریب زدہ دعویٰ شروع کر دیتی ہے۔ موہنی بے شرمی کی حدیں پار کرتے ہوئے ایان پر شدید دباؤ ڈالتی ہے کہ وہ مسکان کو طلاق دے دے اور اس سے موہنی سے شادی کر لے، لیکن یہاں ایان کا کردار ایک سچے اور باوفا انسان کے طور پر سامنے آتا ہے۔ ایان کوئی کمزور یا بے وفا انسان نہیں ہے کہ وہ موہنی کی جھانسے میں آ جائے۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں بھولتا کہ جب پوری دنیا اس کے خلاف تھی، اس کے پاس کچھ نہیں تھا اور وہ اکیلا تنہا کھڑا تھا، تب صرف اور صرف مسکان نے اس کا ساتھ دیا تھا، اس کا ہاتھ تھامے رکھا تھا اور ہر اچھے برے وقت میں اس کی ڈھارس بندھائی تھی۔ ایان موہنی کے منہ توڑ جواب دیتا ہے اور اس کے تمام ارادوں کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ اس طرح موہنی کی تمام چالیں الٹی پڑ جاتی ہیں اور وہ اپنے ہی ہاتھوں اپنی زندگی، عزت اور مستقبل کو ہمیشہ کے لیے برباد کر بیٹھی ہے۔ ساشا کا انجام اور مکافات عمل کا قانون۔ کہانی کا دوسرا سب سے اہم اور سنسنی خیز پہلو ساشا کا کردار ہے۔ وہ ساشا جو ہمیشہ دوسروں کے گھروں میں آگ لگاتی، لوگوں کو آپس میں لڑاتی اور اس کو مقررہ طاق میں رہتی کہ کس طرح موہنی کے گھر سے نکلوایا جائے تاکہ اس کے اپنے عزائم پورے ہوں، اور خود اپنے ہی بنے ہوئے جال میں بری طرح پھنس جاتی ہے۔ قدرت کا نظام حرکت میں آتا ہے اور مکافات عمل کا وقت قریب آ جاتا ہے۔ ساشا کی چالاکیاں، اس مکرانہ منصوبے اور اس کے اصلی چہرہ اب زیادہ دیر تک پردے کے پیچھے نہیں رہ سکتا۔ ساشا کی نند جو حالات کو بڑی باریکی سے دیکھ رہی ہوتی ہے، وقت پر عقل اور بہادری کا مظاہرہ کرتی ہے۔ وہ گھر کے بہتری کے لیے اٹھ کھڑی ہوتی ہے اور ساشا کے تمام گناہ راز، سازش اور اس کا جھوٹا کردار بے نقاب کر کے سیدھا ساشا اپنے بھائی کے سامنے رکھ دیتی ہے۔ جب ساشا کے گھر والے اس تمام مسئلے سے آگاہ ہوتے ہیں تو اس کا گھمنڈ خاک میں مل جاتا ہے اور اس کا انجام بھی انتہائی عبرتناک ہوتا ہے، اور وہ خود بھی ذلت کے ساتھ اپنے ہی گھر سے نکالے جانے کے دہانے پر پہنچ جاتی ہے۔ کیا اب یہ کہانی آپ کی پسند کے مطابق کافی تفصیلی ہو گئی ہے؟ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئکن کو دبانا نہ بھولیں۔
ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، شکریہ۔